آپ نے ہارورڈ یونیورسٹی کا نام سنا ہوگا کہ ہارورڈ یونیورسٹی دنیا کی رینکنگ میں کبھی وہ پہلے نمبر پر ہوتی ہے، کبھی دوسرے نمبر پر ہوتی ہے دنیا کی، یعنی پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ مطلب ہزاروں کے نمبروں میں آتی ہیں کچھ یونیورسٹیز، لیکن یہ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ اس یونیورسٹی میں ایک سٹڈی ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں طول العمر، یا جسے کہنا چاہیے لانگیٹیوڈنل ایک سٹڈی ہوئی، یعنی ایک تحقیق ہوئی جو کہ ابھی بھی جاری ہے، اور 76 سال ہو گئے ہیں کچھ عرصہ پہلے تک اس کی پوری تحقیق میں، جس میں وہ لوگ جو تحقیق کر رہے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، پھر اور لوگوں نے اس ریسرچ کو آگے سے اس کو سنبھال لیا۔ اس میں صرف یہ دیکھا گیا کہ جو ہائی اچیور تھے، یعنی اس یونیورسٹی کے وہ لوگ تھے جو ٹاپ کرتے تھے، یعنی ہر سیشن کے 10 ٹاپ، وہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے، ان سب کو انہوں نے آئندہ کی زندگی میں ٹریس کیا کہ زندگی میں آگے جا کے انہوں نے کیا کیا۔ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے، 2 بندے جو امریکہ کے صدر بنے، اس میں ایک بندہ وہ بھی تھا جس نے چاند پر قدم رکھا تھا، اس میں وہ بھی لوگ تھے جو بہت بڑے نوبل انعام یافتہ لوگ تھے، سائنسدان تھے، اس میں وہ بھی لوگ تھے جو لٹریچر کے آدمی تھے، جو بڑے بڑے اداکار تھے، اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو سزائے، جن کو عمر قید ہوئی، ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو قتل ہوئے، اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو قاتل تھے، یعنی اس طرح کے سارے لوگوں کو انہوں نے لانگیٹیوڈنلی ٹریس کیا کہ زندگی میں ان کے ساتھ کیا، اور دیکھا صرف یہ کہ آخر تک خوش کون رہا، یعنی کون سا بندہ ایسا تھا جس نے اطمینان والی زندگی گزاری اور خوشی والی زندگی گزاری۔ آپ حیران ہوں گے، اس میں بالکل یہ سٹڈی کا یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ جو امریکہ کا صدر بنا وہ خوش رہا، اس میں یہ نتیجہ بالکل نہیں نکلا کہ جس کے پرائیویٹ جیٹ جہاز تھے وہ خوش رہا، اس کا یہ بالکل نتیجہ نہیں نکلا کہ جو بہت بڑا سائنسدان، بہت بڑا عالم تھا وہ خوش رہا۔ ایک بات کامن رہی، جن لوگوں نے اپنے رشتے نبھائے وہ خوش رہے، جو اپنے رشتوں کو بچا سکے، اور اس کا ایک کرائیٹیریا انہوں نے یہ دیکھا کہ ہر شخص سے کی رائے اس کے سپاؤس، یعنی اگر وہ خاتون تھی تو اس کے خامد، اور اگر خامد تھا تو اس کی بیوی کے بارے میں اس کی رائے پوچھی۔ جس بندے کی کہ سپاؤس کی رائے اس کے بارے میں بالکل ٹھیک تھی، اس میں 95% چانس یہ تھا کہ اس نے اپنی زندگی خوش گزاری ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بڑی رائے ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑا کمیونیکیٹر ہے، یہ بہت بڑا دکاندار ہے، بہت بڑا یعنی بزنس مین ہے، بہت بڑا لائر ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، لیکن اس کی بیوی سے پوچھیں کہ یہ کیسا انسان ہے، اس کے بچوں سے پوچھیں کہ یہ کیسا انسان ہے، تو فوراً کلئی کھل جائے گی کہ کیا ہے۔ تو اس سٹڈی کے اندر انہوں نے کہا کہ جس شخص کی اس کی بیوی یا اس کے خامد اور اس کے بچے اور اس کے بہن بھائیوں کی طرف سے رائے اچھی تھی، اس بندے کا خوش ہونے اور کامیاب ہونے کے چانسز سب سے زیادہ تھے۔ تو اس لیے رشتوں کو نبھانا کہ جو لوگ اپنے رشتوں کو نبھا سکتے ہیں وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اور دیکھیے معاشرے میں بھی جب تک رشتے نبھانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں نا، رشتے نبھانے والے لوگ، اس وقت تک معاشرے کے اندر وہ گلو موجود ہوتی ہے، وہ گوند۔ دیکھیے میری عزت، جان مال مجھے بہت عزیز ہے، آپ کی عزت، آپ کی جان مال بھی مجھے تقریباً اتنی ہی عزیز ہو جتنی میری اپنی عزیز ہے۔ اس کے لیے میرے اور آپ کے درمیان میں ایک گوند، ایک گلو کا ہونا ضروری ہے۔ اس گلو اور گوند کا نام رشتہ ہے۔ اگر ہمارے رشتے آپس میں مضبوط ہوں گے تو میں آپ کی عزت جان مال کا محافظ ہوں گا اور آپ میری عزت جان مال کی محافظ ہوں گے۔ اس لیے معاشرے کے اندر، اور یہ کچھ تھا، میں آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے چھوٹے ہیں، کچھ میری عمر کے بھی ہوں گے، میں نے 1990 میں، آپ نے میٹرک کیا تھا، میں نے 1990 میں FCPS کیا تھا، یعنی اپنی فیلوشپ کی تھی، تو ظاہر ہے میں آپ سے 76 میں نے میٹرک کیا تھا، تو 86 اور 4 یعنی 14 سال تو بڑا ہوں میں آپ کی کلاس سے، تو اور باقی جو کچھ میری عمر کے بھی ہوں گے، کچھ شاید کچھ تھوڑا بہت بڑے بھی ہوں، تو میں نے ماحول اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ سڑک پار کر رہا تھا، ملتان میں ہم رہتے تھے، تو ہمارے ماسٹر جمیل صاحب تھے، تو وہاں سے گزرے تو ایک دم ایک رکشے کے نیچے میں آنے لگا، لیکن میں بچ گیا، تو ایک دم وہ سائیکل سے اتر کے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، اور تھپڑ مار کے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ماں پیو تو کلا پتر ہے، تو سڑک دے وچ کیویں بھجا پھردا ہے، ہن تیری لت ٹوٹ جاندی، پھر کی ہویا، پھر کی ہوندا؟ اچھا میں روتا گھر آیا، اور آ کے میرے ابو نے کیا ہوا؟ میں نے کہا جی ماسٹر چاچا جی جمیل نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ وہ کسی اور اسکول میں ماسٹر تھے، تو چاچا جی جمیل کہتے تھے کہ چاچا جی جمیل نے میرے تھپڑ مارے ہے، تو کیا ہوا؟ میں نے بتایا، تو ایک دم میرے والد صاحب نے آگے سے پتہ کیا کہا مجھے؟ جنرلی باپ کو کیا کہنا چاہیے کہ میرے بیٹے کو تھپڑ کیوں مارا ہے؟ انہوں نے کہا چنگا کیتا، انہوں نے بالکل چنگا کیتا، بالکل چنگا کیتا۔ تھوڑی دیر میں عصر کی نماز ہوئی تو ماسٹر جمیل دروازہ کھڑکڑایا، پین it was enough permission to enter into the home، کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے یہ اجازت کافی تھی۔ پین اس کا مطلب ہے کہ جو خواتین ہیں وہ پردہ وردہ کر لیں، اور پین کہہ کے وہ اندر آ جاتے تھے۔ تو آئے تو آ کے کہنے لگے، یار اپنا اقبال صاحب
وہ میں منڈے دے نال غلطی کر بیٹھا ہے, میں بڑا افسوس ہویا. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, چنگا کیتا تسی, چنگا کیتا. تو یہ جہاں دو مارنیاں سی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ محبتیں یہاں موجود تھی, یہ اونرشپ موجود تھی, یہ ہم لوگوں کا تعلق اس معاشرے میں موجود تھا. جو چیز موجود ہے اور نہیں ہے وہ دوبارہ بھی آ سکتی ہے. میں آپ کو یقین دلاؤں کہ وہ دوبارہ بھی آ سکتی ہے. میں اور آپ اگر فیصلہ کریں, ہم دوبارہ اپنے اندر وہ رشتوں کو قائم کر سکتے ہیں, ان محبتوں کو قائم کر سکتے ہیں, اس اونرشپ کو قائم کر سکتے ہیں, اس اخلاقیات کو قائم کر سکتے ہیں جو کہ معاشرے کو بچاتی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس طرح کی تقاریب ہوں گی, اس طریقے سے محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ وہ جو معاشرہ ہے وہ دوبارہ بن جائے گا. اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حکومت کچھ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے, اور جو ہمارے مقتدر لوگ ہیں کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. میری اور آپ کی بھی ایک حکومت ہے, میرا اور آپ کا ایک دائرہ اثر ہے, میرے اور آپ کا ایک زون آف انفلوئنس ہے. اگر آپ ایک دفتر کے ہیڈ ہیں تو اس دفتر میں کام کرنے والے سارے لوگ آپ کے زون آف انفلوئنس میں ہیں. اگر آپ ایک دکان اور ایک کاروبار چلاتے ہیں تو اس کاروبار میں رہنے والے سارے لوگ آپ کے زون آف انفلوئنس میں آتے ہیں. ہمارا جو گھر کے, میری بیوی بچے, میرے پوتے پوتیاں, وہ میرے زون آف انفلوئنس میں آتے ہیں. اور کوئی نہیں آتا تو میں خود اکیلا تو اپنے زون آف انفلوئنس میں آتا ہوں. میں پوری دنیا میں کسی اور پر اپنا اثر نہیں دکھا سکتا, میں اپنے آپ کو تو چینج کر سکتا ہوں. ہم میں سے ہر شخص جو پورے معاشرے کو دیکھنا چاہتا ہے وہ خود بن جائے. ہم جو روتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ ٹھیک نہیں, جو پاکستانیوں کو آپ بنانا چاہتے ہیں وہ میں بن جاؤں. میں کسی ایکسٹرنل انفلوئنس سے متاثر ہو کر اپنے رویے کا فیصلہ نہ کروں. میں اپنے کریکٹر کا فیصلہ اپنی انہیرنٹ, اپنی ابیلٹی کی بنیاد کے اوپر کروں. میں اس لیے نہ بولوں کہ معاشرے میں سچ چل رہا ہے یا جھوٹ چل رہا ہے, میں اس لیے بولوں سچ کہ میں نے سچ بولنا ہے, میں نے ایمانداری کرنی ہے, میں نے کسی کا حق نہیں مارنا. اس لیے نہیں کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے, اس لیے کہ یہ صحیح ہے. تو انشاءاللہ العزیز مجھے تو اللہ کی ذات سے, لوگ کہتے ہیں بڑی مایوسی ہو گئی, معاشرہ بڑا خراب ہو گیا, مجھے تو اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز میں اور آپ اگر فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے اس دنیا میں جانے سے پہلے اس طرح کا انسان بن کے جانا ہے جو اللہ تعالی ہم سے توقع رکھتے ہیں, اور اس طرح کا انسان بننے جاتا ہوں جس طرح کا انسان بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے تھے. تو اب میں اور آپ فیصلہ کر لیں. دیکھیں نا, ایک دکان ہے, اس دکان کا نام ہے برف کی دکان, اس میں جو بندہ بیٹھا ہے اس کا نام ہے برف والا. آپ اس کی دکان پہ جائیں گے, وہ آپ کو کیا دے گا؟ برف دے گا. اس کا تو نام ہی برف والا ہے. تو اللہ کا نام ہے ہادی, ہدایت دینے والا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ فیصلہ کریں کہ ہم نے ہدایت حاصل کرنی, اللہ کہے میں آپ کو ہدایت نہیں دیتا. رکاوٹ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, رکاوٹ ہمارے اپنی طرف سے ہے. ہم نے مانگا نہیں ہے ابھی تک. اپنے آپ کو تبدیل کرنا, اپنے آپ کو بدلنا, اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لے کے آنا, ایک تربیت یافتہ انسان بنانے کی کوشش کرنا, ہم نے ابھی صحیح طریقے سے پہلا قدم نہیں اٹھایا. تو انشاءاللہ ہم اٹھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو ہادی ہے, ہدایت دینے والا ہے. تو بہت بہت شکریہ, آپ نے میری بات کو محبت سے سنا, بہت پیار سے سنا.